اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج پھر میں اپنی بہنوں کے لیے تیسری قسط لے کر حاضر ہو گئی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ اے پروردگار، ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ عمل تیرے حضور قابل قبول ہو۔ بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہوں۔ خدایا، ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے بتا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر۔ بلا شبہ تیری ذات ہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور خدایا، اپنے فضل و کرم سے ایسا کیجیو کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو۔ وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اے پروردگار، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر۔ جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور چوپائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں، یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے لے لیں۔ تو دیکھو، حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے، تم چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ پس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ اچک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے۔ پس یاد رکھو، جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الوقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چار پایوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ اور دیکھو، قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے، تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے۔ پس چاہیے کہ انہیں قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو۔ پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں
یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار ہو۔ یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ تو صرف تمہارا تقویٰ ہے، یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اللہ کے احسان پر اس کے شکر گزار ہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آواز بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا۔ وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں۔ قیامت تک حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر اور تمام مخلوقات کے برابر دعا کا محتاج مسکین غریب الوطن ابراہیم علیہ السلام پر آسمان کے ستاروں پر، ریت کے ذروں پر اور تمام مخلوقات کے برابر۔ اللہ تعالی قبول کرے ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے سبوں کو بخش دے۔ آج کرۂ ارض پر حجاز کی سرزمین کو تقدس حاصل ہے۔ وہ اس کے حسین و جمیل اور عظیم الشان شہر کو مکہ کے نام سے عروس البلاد کہا جاتا ہے۔ کسی وقت وہاں سنگلاخ اور وحشتناک بیابان تھے، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دم قدم سے اسے ایسا عظیم الشان رتبہ حاصل ہوا جس پر 7 افلاک بھی رشک کرتے ہیں۔ علامہ طاہر کردی اس سلسلہ کی تصویر کچھ اس طرح کھینچتے ہیں: آج سے 4000 سال قبل یہ زمین کئی خاردار درختوں سے اٹی پڑی تھی۔ یہاں نہ پانی تھا اور نہ سبزہ اور نہ گھاس پھوس اور نہ جانور، نہ تو انسانوں کے قدم اس زمین سے آشنا تھے اور نہ جن یہاں آباد تھے۔ بلند و بالا پہاڑ ہر جانب ایستادہ تھے۔ آج کے دور کے برعکس مکہ مکرمہ کی زمین بہت بلند تھی، کیونکہ بارش کے سیلاب پہاڑوں سے ریت پتھر بہا کر لاتے اور اس نشیبی زمین اور پہاڑیوں کی گھاٹیوں پر مسلسل جمع کرتے رہے۔ علاوہ ازیں جب شہر آباد ہو گیا تو لوگوں نے بھی عمل جاری رکھا، پہاڑوں سے پتھر اور مٹی لا کر گڑھے اور نشیبی جگہ کو پر کرتے رہے، جس کے باعث بتدریج پہاڑوں کی بلندیوں سے پتھر اور مٹی لا کر گڑھے اور نشیبی جگہ کو پر کرتے رہے، جس کی پہاڑوں کی بلندی کم ہوتی گئی، چنانچہ جو پس جگہ تھی وہ بلند ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ اس سرزمین کی عظمت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے محترم اور بزرگ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 25 سورہ میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات شروع کرنے سے پہلے ان کا نسب نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا نسب نامہ توریت میں اس طرح لکھا گیا ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن اسفکاش بن سام بن نوح۔ اس نسب نامے کی تشریح توریت اور تاریخ کے مطابق ہے، مگر قرآن مجید نے ان کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا: وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ توریت میں باپ کا نام تارخ جبکہ قرآن مجید میں باپ کا نام آزر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ علماء اور مفسرین نے اس مسئلے کی تحقیق میں 2 آراء اختیار کی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایسی صورت کی جائے کہ دونوں ناموں کے درمیان مطابقت ہو جائے اور یہ اختلاف جاتا رہے۔ دوم یہ کہ تحقیق کے بعد فیصلہ کن بات کہی جائے کہ ان دونوں میں کون صحیح ہے اور کون غلط، یا دونوں صحیح ہیں مگر 2 جدا جدا ہستیوں کے نام ہیں۔ پہلے خیال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں۔ تارخ اسمی نام ہے اور آرزو صفی نام ہے۔ اور بعض کا گمان ہے کہ آزر کے معنی
کم فہم اور بیوقوف کے ہیں تاریخ میں یہ باتیں موجود تھیں، اسی لیے اس سے موصوف کیا گیا۔ قرآن مجید نے اسی مشہور و صفی علم کو بیان کیا ہے، اور دوسرے خیال کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آزر اس بت کا نام تھا جس کا تعارف پجاری تھا۔ چنانچہ اسی لیے خدا نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا تو آزر کو خدا مانتا ہے؟ یعنی بتوں کو خدا مانتا ہے۔ چنانچہ اس گروہ کا یہ کہنا ہے کہ آزر باپ کا نام نہیں بلکہ بت کا نام ہے، اور اس طرح قرآن مجید میں اس کے والد کا نام مذکور نہیں۔ ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا اور چچا کا نام آزر، اور کیونکہ آزر ہی نے ان کی تربیت کی تھی اور بامنزلہ اولاد کے پالا تھا، اس لیے قرآن مجید میں آزر کو باپ کہہ کر پکارا گیا۔ علامہ عبدالوہاب نجار کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں قرین قیاس اور قابل قبول یہ ہے کہ آزر بت کا نام تھا، اس لیے مصریوں کے قدیم دیوتاؤں کے نام ہی پر جدید ایک نام ازریس بھی آتا ہے، جس کے معنی خدائے قوی اور معین ہے، اور اسنام پرست کا اقوام کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ قدیم دیوتاؤں کے نام پر ہی جدید دیوتاؤں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام بھی قدیم مصری دیوتا کے نام پر آزر رکھا گیا، ورنہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا۔ لیکن جمہور مورخ کہتے ہیں کہ یہ سب تکلفات ہیں، اس کے لیے قرآن مجید میں جو بات لکھ دی گئی ہے اسے صحیح سمجھا جائے۔ تواریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ شریف سے اپنے والد بزرگوار کی زیارت کو ملک شام جاتے تھے، اور وہاں حضرت اسحاق اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر پھر مکہ تشریف لے آتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہ مکے کے شریفوں میں سے تھے اور ان سے 12 بیٹے تولد ہوئے۔ ایک روز اچانک حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے اسماعیل، تم مغرب کی زمین میں جاؤ اور وہاں کے بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور دعوت الی الحق دو۔ چنانچہ یہ حکم خداوندی پاتے ہی فوراً وہاں گئے، اور تقریباً 50 برس تک خلق اللہ کو ہدایت کی، یہاں تک کہ تمام بت پرست مومن ہو گئے۔ اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اپنے وعدے میں سچا تھا اور اپنے رب کے پاس پسندیدہ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وہ کیا تھا، جب تک تو نہ واپس آئے گا میں اسی جگہ پر ٹھہرا رہوں گا، اور وہ شخص تقریباً 1 سال تک نہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1 سال تک اسی جگہ پر اس کے منتظر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الوعد فرمایا۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط جو کہ آخری قسط ہوگی آپ کے لیے لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کے لیے رکھیے اپنا خوب خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔